دوسرا سوال ہے کہ ایک بہن کا سوال ہے کہ کسی خاتون کا کہنا ہے کہ قرآن میں زیادہ اولاد پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے، اور رزق کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ کہ اسے پیدا کر کے ایسے ہی مت چھوڑو بلکہ اسے کامیاب بناؤ۔ چنانچہ خاتون کی سوچ یہ ہے کہ کم پیداوار کرو اور ان کی اچھی تربیت کرو۔ براہ کرم اس سلسلے میں وضاحت فرمائیں۔ میں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ انہوں نے کہاں سے یہ بات سمجھ لی ہے، جبکہ صاحب قرآن رضی اللہ تعالی عنہ رحمت علیہ الصلاۃ والسلام، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں تزوجوا الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم، یا مکاثر بکم الانبیاء، دونوں طرح کے الفاظ ہیں کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوتے ہوں۔ کہ بچوں کو زیادہ پیدا کرنا اور تربیت دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، اس کو سمجھنے چاہیے۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ میں دوسرے انبیاء پر فخر کر سکوں کہ میرے امت زیادہ ہے، دوسرے لوگوں پر میں فخر کے طور پر کہہ سکوں کہ میرے امت کے لوگ زیادہ ہیں۔ اور قرآن میں بھی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نساؤکم حرث لکم کہا ہے کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیوں کی مانند ہیں۔ تو عورت کو کسان اور کھیتی سے تشبیہ دیا ہے۔ اس تشبیہ میں کتنی باتیں سمجھائی ہیں، میں اگر کسی وقت موقع ہوگا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا، بتاؤں گا۔ دیکھیے، کسان اور کھیتی سے تشبیہ دے کر بہت سی باتیں سمجھا دی۔ کسان جو ہے زمین میں کھیت کے اندر، زمین کے اندر بیج ڈالنے کا اس کا ایک وقت ہوتا ہے، اس کا ایک وقت متعین ہوتا ہے۔ اس متعین وقت میں وہ بیج ڈالتا ہے، وہ اپنی کھیتی میں جانے میں وہ آزاد ہوتا ہے، اور لیکن بیج ڈالتا ہے تو ادھر ادھر بکھیرتا نہیں ہے، وہ کھیت کے اندر ہی ڈالتا ہے۔ اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ ہر دانے سے کوبلے نکلیں اور میری کھیتی لہلائے اور زیادہ سے زیادہ غلہ پیدا کرے۔ تو گویا قرآن نے یہ کہہ دیا کہ بھائی عورتیں تمہاری کھیتی کے مانند ہیں، ان کے پاس جاؤ، اور جو مخصوص اوقات ہیں، یعنی جو یسألونک عن المحیض قل هو اذن فاعتزلوا النساء دنوں میں، اسی کے بعد ہی قرآن نے بتایا ہے۔ تو آپ خود سوچئے کہ اگر کسی کسان سے کہا جائے کہ بھائی تم زمین میں بیج تو خوب زیادہ ڈالو اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرو، محنت کرو، لیکن پیداوار کم کرنا، بھائی پیداوار کم ہونی چاہیے، تو بتائیے آپ یہ معقول بات ہے؟ ظاہر ہے معقول بات نہیں ہے، بالکل غلط بات ہے۔ تو اسی طرح سے یہ کسی سے کہا جائے، خاندانی منصوبہ بندی کی جو بات کی جاتی ہے، اور یہ بھی اسی طرح کی غیر معقول بات ہے کہ یہ کہا جائے کہ شوہر اپنی بیوی سے وطن و شوق کے تعلقات قائم کرے لیکن بچے کم پیدا کرے، اور بچے کم سے کم پیدا کرنے چاہیے۔ تو یہ بات کہاں تک صحیح ہو سکتی ہے؟ اور یہ تو اللہ کے نظام میں، قدرت کے اندر جو ہے دخل اندازی ہے۔ اللہ تو کہتا ہے اپنے بچوں کو مت مارو، بھوک کے ڈر سے مت مارو، بھوک کے اندیشے سے مت مارو، یا بھوک کی و فقر و فاقے کی وجہ سے، یعنی فقر و فاقہ پہلے سے موجود ہے اس کی وجہ سے، یا فقر و فاقہ کا اندیشہ ہے کہ بچے زیادہ ہو جائیں گے تو ان کو کھلائیں گے کہاں سے۔ تو یہ بات جو وہ خاتون کہتی ہیں کہ قرآن میں کہیں منع کیا گیا ہے، تو کہاں پر قرآن میں منع کیا گیا ہے ان سے ذرا پوچھ لیجئے، معلوم کر لیجئے کہ کہاں پر ہے کہ قرآن میں بچے کم سے زیادہ سے زیادہ اولاد پیدا کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ کہاں پر قرآن نے یہ کہا ہے کہ زیادہ سے زیادہ بچے پیدا نہ کرو؟ ایک بات میں نے آپ کو بتایا، صاحب قرآن علیہ السلام تو یہ کہہ رہے ہیں، اور قرآن تو یہ کہہ رہا ہے۔ میں نے تو قرآن سے آپ کو یہ بتا دیا کہ زیادہ سے زیادہ بچے ہوں۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسی عورت سے شادی کرو جس کے بچے زیادہ سے زیادہ ہوں، تاکہ میں دوسروں پر فخر کر سکوں،
میرے امت کے لوگ زیادہ سے زیادہ ہوں. یہ تو آپ فرما رہے ہیں. رہا مسئلہ یہ بچوں کی تربیت کا، تو بچوں کی تربیت کا مسئلہ الگ ہے. بچے کا زیادہ ہونا یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے، عیب کی بات نہیں ہے. بچے کی تربیت کی بات اور ہے کہ بچے، اس میں یہ کہنا بتانا ہے کہ بچے پیدا کر دینا ہی صرف کمال کی بات نہیں ہے. بچوں کو اپنی وہ ارے وہ یہ سمجھنا چاہیے کہ بچے ہماری، یہ جیسے آدمی اپنے کارخانے کو، اپنی فیکٹری کو کیا سمجھتا ہے؟ اپنی پونجی سمجھتا ہے، اور اپنی ہاتھ کی کمائی، اور اس کو اس پہ محنت کرتا ہے، اور اس کو اپنے کارخانے سے مال پیدا کرنے میں، اپنے کارخانے کو مال کو اچھا سے اچھا بنانے کی کوشش کرتا ہے. تو اسی طرح سے اس کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ایک سے زائد حدیثوں میں یہ فرمایا کہ بچے تمہاری کمائی ہیں. بچے تمہاری کمائی ہیں، یعنی بچے پیدا صرف کر دینا تمہارا یہ نہیں ہے. بچے کے پیدا ہونے سے پہلے تربیت کا کام شروع ہو جاتا ہے. ان کی تربیت ضروری ہے. ان کی کمائی وہ تمہاری کمائی ہے. ہم فیکٹریوں کو کمائی کی سے مال جو پیسہ کماتے ہیں اس کو کمائی سمجھتے ہیں. جو ہم تنخواہوں کے ذریعے سے پیسے کماتے ہیں اس کو کمائی سمجھتے ہیں. بچوں کو اپنی کمائی نہیں سمجھتے. یہ سمجھنے کی چیز ہے کہ کوئی عام طور پہ لوگ اس کو کمائی نہیں سمجھتے، جبکہ آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہاری کمائی ہے. یہ ہیں. اور ماں باپ کا اس میں، ان کی تربیت میں بڑا اہم رول ہوتا ہے. تو ان کی تربیت پیدائش سے پہلے شروع ہو جاتی ہے، اس لیے ان کی تربیت کرنی ہے، بنانی ہے. جیسے آدمی یہ سوچتا ہے، ایک فیکٹری کا مالک، کہ میری فیکٹری کا مال سب سے اچھا ہو، نکلے بازار میں آئے تو سب لوگ کہیں ارے بہت اچھا مال ہے بھائی، بہت اچھی چیز ہے، اور آج فلاں فیکٹری کا مال ہے، یہ اس کا مال تو بہت ہی اچھا ہوتا ہے، اور ہاتھوں ہاتھ لوگ لے لیں. تو اسی طرح سے اس کے اپنے بچوں پر بھی محنت کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے. ان کی تربیت اچھے سے اچھے انداز میں کرنی چاہیے. کسی دن پوچھیں گے آپ کہ بچوں کی تربیت کس انداز سے کی جاتی ہے، اور ان کے اس کے پیچھے کیا کیا ذرائع وسائل ہیں، کن کن انداز سے تربیت ہوتی ہے، کہاں سے تربیت شروع ہوتی ہے. تو میں تفصیل سے وہ اس کو بتا دوں گا انشاءاللہ.